چرچوں کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک ایک بات میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ ایک بڑا ہی مزیدار واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ بغداد میں ایک مصور آیا تھا, آرٹسٹ, کمال کا مصور تھا, فنکار تھا, اور اس کا کمال یہ تھا کہ لوگ اس کے پاس جا کر آرڈر دے کر تصویریں بنواتے, یعنی جیسے کہا جاتا ویسے وہ تصویر بناتا. تو لوگ اپنے محبوباؤں کی, اپنے معشوقاؤں کی تصویریں بنا رہے تھے کہ اس کا چہرہ ایسا, اس کی آنکھیں ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کے لب ایسے. تو لوگ جو ڈائریکشن دیتے اس پر وہ کمال کی تصویر بنا کر دیتا, یہ اس کا کمال تھا. تو جب یہ خبر پھیلی تو سنا کہ جنید بغدادی بھی وہاں پہنچ گئے. ان کا کیا تعلق ہے اس دنیا دار سے؟ صحیح. لیکن جب آپ کی باری آئی تو مصور دیکھ کر گھبرا گیا, کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنا ہے تو کمال کی تصویریں بناتا ہے, لوگوں سے ان سے ان کے محبوباؤں کے حلیے اور ان کے قد و قامت سن کر کے تو بنا دیتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ایک تصویر بنا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے آپ. تو جنید بغدادی کہنے لگے میرے محبوب کے چہرے اور اس کے رخسار ایسے تھے, پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا. جنید بغدادی, ان کے لبھائے پاک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح, ان کے آنکھیں بڑی بڑی اس طرح کی خوبصورت, اور پیشانی اونچی چوڑی, ساری جب بیان کرنے لگے تو مصور نے کہا رکو رکو, یہ تصویر میرے پاس رکھی ہے. تو جنید بغدادی نے کہا دکھا دو. تو مصور گیا اور پورا قرآن لا کر رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان کہا اللہ, کہ اے جنید بغدادی, کیا اس سے بہتر کوئی تصویر تمہارے محبوب کی ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بہتر کوئی تصویر ہے کہ جب اس محبوب کا چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجی. سبحان اللہ. اس محبوب کی زلفیں دیکھنا ہو تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی. رات کی قسم جو یاد فرمائی گئی ہے وہ محبوب کی زلفوں کی باریکیاں اس میں بیان کی گئی. محبوب کا سینہ کیسا ہے, الم نشرح لک صدرک. واہ واہ. محبوب کی آنکھیں کیسی, ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کے ہاتھ کیسے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. واہ واہ. محبوب کے قدم کیسے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. محبوب کا ذکر کیسا ہے, ورفعنا لک ذکرک. واہ واہ. تو قرآن پاک نے تو محبوب کے پورے قد و قامت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا یہ عشق والوں کی بولی ہے. جیسی چیز آپ ڈھونڈیں گے قرآن پاک میں ویسی موتیاں اس کو ملیں گی. پھر میں وہی بات دہراؤں گا, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں. قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں. اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمائے قرآن میں, جانتے ہیں 3 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. 3 مثالیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا, آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی, نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ اقطاع النسل ہے, یعنی کٹی ہوئی نسل. تو یہ بات محبوب کے سینے پر گراں گزری. اللہ. تو رب تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب, آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں رب کی عبادت کریں, قربانی کریں. آپ نہیں, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. رب کا جواب دیکھ رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات. یہ محبوب کے چرچے ایسے, اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا, مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں ہے. اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا, آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں. سبحان اللہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں. بے شک, بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جس نے بھی سیند لگانے کی کوشش کی, ایسا جواب قرآن میں فرمایا. ابو لہب نے کہا تھا نا, تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. کیا تم نے اس لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا جب دعوت دین آپ نے شروع فرمائی؟ تو یہ جملہ حضور کو پہلی مرتبہ کسی نے کہا ہے, کیونکہ وہ بلند اخلاق تھے, 40 سال تک مکہ والے آپ کے اخلاق کی قسم کھاتے, اس وقت یہ جملہ سخت تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, تبت یدا ابی لہب وتب. محبوب آپ کے نہیں, ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے. اور ایسی لعنت پڑی ہے, کروڑوں مومنین قیامت تک یہ آیت پڑھتے رہیں گے اور اس گستاخ پر لعنت بھیجتے رہیں گے.